بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع روشن کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے بلی کب پیدا ہوئی۔ مختلف احادیث اور روایات ہیں، ان کے مطابق ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی اپنی کشتی میں سوار کر لیے تو لوگوں نے کہا، شیر کی موجودگی میں یہ مویشی کیسے آرام سے رہ سکیں گے؟ بس اللہ تعالیٰ نے اسے بخار ڈال دیا۔ اس سے پہلے زمین پر یہ بیماری نہ تھی۔ پھر لوگوں نے چوہے کی شکایت کی، یہ ہمارا کھانا اور دیگر چیزیں خراب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے شیر کی چھینک میں سے ایک بلی نکلی، جس سے چوہے دبک کر کونے کھدرے میں بیٹھ رہے۔ بلی کی وجہ سے عذاب بھی آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا، جسے اس نے اتنی دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، اور وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے، کہ جب تو نے اس بلی کو باندھے رکھا، اس وقت تک نہ تو نے اسے کھانا کھلایا، نہ پلایا اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ داؤد بن صالح بن دینار اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، ضعیف حدیث مشکات 483 حدیث میں داؤد بن صالح بن دینار اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آزاد کردہ لونڈی کے ہاتھ سیدہ عائشہ کے لیے ہریسہ، حلیم کی طرح کا کھانا بھیجا۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا تو انہوں نے اسے رکھ دینے کا مجھے اشارہ فرمایا۔ ایک بلی آئی اور اس نے اس میں سے کھا لیا۔ جب سیدہ عائشہ نماز سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے اسی جگہ سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نجس نہیں، کیونکہ وہ تمہارے پاس کثرت سے آنے والے خادموں کے زمرے میں سے ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ ابو داؤد 76 حدیث۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بلی کے جھوٹے پانی کے علاوہ پاک پانی میسر ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس پاک پانی سے وضو کیا جائے، کیونکہ بلی چوہا وغیرہ بھی کھاتی ہے، اور اگر صرف بلی کا جھوٹا پانی موجود ہو، اس کے علاوہ پاک پانی میسر نہ ہو، تو اس صورت میں بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا بلا کراہت درست ہوگا۔ صحابی رسول ترمذی 3840 حدیث۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چراتا تھا۔ میری ایک چھوٹی سی بلی تھی، میں اس کو رات میں ایک درخت پر بٹھا دیتا اور دن میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور اس سے کھیلتا، تو لوگوں نے میری کنیت ابو ہریرہ رکھ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام بتانا تو مشکل ہے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن نام رکھا اور کنیت ابو ہریرہ تھی۔ علامہ ذہبی نے عبد الرحمن نام کو راجح قرار دیا۔ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو ابو تراب، مٹی کے باپ کہہ کر پکارا تو سیدنا علی کو پسند تھا کہ ان کو ابو تراب کہا جائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بلیوں سے سارا دن کھیلتے نہیں تھے، بلکہ نام پڑ گیا تھا۔ البتہ جانور پالنا جائز ہے اگر کوئی ان کا مستقل خیال رکھ سکتا ہو تو۔ واقعات یا حدیثوں کے مطابق ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ بلی سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ایسا واقعہ بھی نظروں سے نہیں گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ بلی کی وجہ سے لشکر کا رخ بدل ڈالا ہو، اور 2 صحابی بچے کے پیدا ہونے تک اس کی حفاظت کے لیے مامور کیے گئے ہوں،
اور ایسا بھی کوئی واقعہ نہیں پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے تو آپ کی چادر پر بلی سو رہی تھی تو آپ نے وہاں سے چادر کاٹ دی تاکہ بلی سوئی رہے۔ بلیوں کے رونے کے بارے میں بعض روایات ہیں۔ شرعی طور پر بلیوں کا رونا نحوست نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کسی کو پریشان ہونا چاہیے۔ بلیوں کو مارنا، بلی جو کہ مرغیاں اور بچوں کو کھا جاتی ہے یا تکلیف دیتی ہے تو اسے کہیں دور چھوڑ آئیں، یا تیز دھار چھری سے ذبح کر سکتے ہیں، لیکن لاٹھی ڈنڈے سے ایذا دے کر نہ ماریں۔ ایسا کہیں نہیں لکھا کہ نقصان کرنے والی بلی کو مار نہیں سکتے۔ بلی کو مارنے پر کفارہ کوئی نہیں۔ بلیوں کی خرید و فروخت کے بارے میں یہ ہے کہ بلی گھر کی خرید و فروخت، گھریلو بلی کی خرید و فروخت جائز ہے، اور جن روایات میں اس کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد وحشی اور جنگلی بلی ہے۔ بلی کا کھانا حرام ہے کیونکہ یہ درندوں میں سے ہے۔